الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، فہم القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم 8ویں پارے کا مطالعہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ والے، اللہ کے خاص بندے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ وہ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا قرآن والے، اہل اللہ اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے، ہمارے دلوں میں قرآن مجید کی محبت ڈال دے اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی نگاہوں کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں، مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ بعض لوگ ہر طرح کے دلائل جانتے ہوئے بھی، سمجھتے ہوئے بھی نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ماننا نہیں چاہتے۔ جب کوئی شخص میں نہ مانوں کے طریقے پر عمل کرتا ہے تو پھر کوئی بھی اس کو قائل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی پہچان کے لیے پوری کائنات میں نشانیاں بکھیر رکھی، پھر اپنے رسولوں کو بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی، اور اس میں انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہر طریقہ اختیار کیا گیا، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ حق کو ماننا نہیں چاہتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حق ان کی خواہشات کے خلاف ہوتا ہے، وہ اسے قبول نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ جو نہیں مان رہے انہیں ماننا نہیں اس لیے نہیں مان رہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ حق ہے نہیں ان کے سامنے، ہر طرح کے دلائل موجود ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے رہے ہیں۔ یعنی اگر آج شیاطین جن و انس متفق ہو کر آپ کے خلاف محاذ آرائی کر رہے ہیں اور آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تو یہ تو شروع سے ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے۔ ہر پیغمبر کے ساتھ اور ہر اس شخص کے ساتھ جس نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، شیاطین نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ اور صرف جنات ہی نہیں بلکہ انسانوں میں سے جو سرکش قسم کے انسان ہوتے ہیں، جنہیں حق سے ایک بیر ہوتا ہے، وہ ایسے لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں، ان کے لیے محاذ آرائی کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ ہمیشہ سے سلسلہ جاری رہا اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں حق کی راہیں روکنے کے لیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ چاہتا تو جبراً ان لوگوں کو روک دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہر ایک کو کام کی آزادی دے رکھی ہے کہ وہ اچھا کرنا چاہے یا برا، اس لیے وہ اپنی منمانیاں کر رہے ہیں، لیکن آپ ان کی ان چیزوں پر توجہ نہ دیجیے، اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں یا جو آپ کو کرنا چاہیے وہ کرتے رہیے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے کہ وہ اپنی افتراء پردازیاں کرتے رہیں۔ یہ سب کچھ ہم کیوں کرنے دے رہے ہیں؟ یعنی ایسا کیوں ہے کہ ان کو اتنی کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے؟
یہ اس لیے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا وہ اکتساب کرنا چاہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شیطانوں کو کیوں ڈھیل دے رکھی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب دیا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس کی طرف مائل ہوں، یعنی ہم خیال لوگ پھر ایک طرف کو ہو جائیں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جو وہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اچھے اور برے کا فرق بتا کے رہنمائی کر کے پھر لوگوں کو آزادی دی کہ جو چاہے وہ خیر کے راستے پر چلے اور جو چاہے وہ شر کا راستہ اختیار کر لے۔ پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر آپ ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلیں جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، کیونکہ زمین پر رہنے والوں کی اکثریت اپنی خواہشات کی پیروی کرتی ہے۔ بہت سے لوگ حق کو پہچانتے ہوئے بھی جانتے ہوئے بھی حق کی پیروی نہیں کرتے، کیونکہ حق ان کی خواہشات کے خلاف جاتا ہے۔ وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں، یعنی غلط راستے پر جا کر اپنے آپ کو تسلی کیسے دیتے ہیں؟ محض تعویلوں کے ساتھ، اپنی خوش فہمیوں کے ساتھ۔ ان ربک هو عالم من يضل عن سبیلہ، در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے۔ یعنی کسی انسان کے سیدھی راہ پر ہونے کے لیے یہ دلیل کافی نہیں کہ وہ خود کو ٹھیک سمجھتا رہے، اس طرح تو ہر غلط کار بھی سمجھتا ہے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے اور اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دے دیتا ہے۔ لیکن صحیح اور غلط کا معیار کیا ہے؟ وہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کر دیا، اور اگر انسان اس کو نہیں دیکھتا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو صحیح نہیں کرتا تو وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ انسان چاہے تو چند لفظوں کو جوڑ کر دنیا بھر کے لوگوں کو یا سارے حقائق کو غلط ثابت کر دے، لیکن کیا اس سے حقیقت بدل جائے گی؟ ہرگز بھی نہیں۔ اس لیے انسان کی خیر اور بھلائی اس میں ہے کہ حق کے لیے معیار وہ اللہ کی کتاب کو بنائے، اس کے مطابق خود کو ڈھالے، نہ کہ اپنی خواہشات کے مطابق اللہ کی کتاب کو الٹے معنی پہنانا شروع کر دے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ، کیونکہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ شیطان کا رزق ہوتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے۔ جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ ابلیس کا رزق ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس نے کہا، اے اللہ تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق بیان کر دیا، میرا رزق کس میں ہے؟ اللہ نے فرمایا، جس چیز پر میرا نام نہ لیا گیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین آپ پر جن باتوں پر اعتراض کرتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ یہ کیسا دین آپ لائے ہیں کہ جس میں اللہ نے جو مار دیا اس کو آپ نے حرام کر دیا اور جو آپ لوگ خود مارتے ہیں اس کو حلال کر لیتے ہیں۔ اب جو ذبیحہ ہے جس طریقے پر اللہ نے حکم دیا اس کے مطابق اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اب ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے خود ہی مردار کو حرام قرار دیا ہے، تو اصل چیز ہے اللہ کا حکم ماننا، نہ کہ اپنے شوشے چھوڑ کر حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرنا۔
اور اللہ کی کتاب میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ جس جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو مت کھاؤ، یعنی جو مردار ہو یا ویسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ تو یہی بات ہے کہ جب انسان حق کی پیروی نہیں کرنا چاہتا تو اسی قسم کے الفاظ سے خود کو تسلی دے دیتا ہے اور پھر اپنی غلط روش پر جم جاتا ہے۔ بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں۔ ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ گناہ سے انسان کیوں بچے؟ کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ناپسندیدہ کام ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے بیچ میں بھی ہم کو دیکھتے ہیں اور تنہائی میں بھی دیکھتے ہیں۔ جب کوئی اور نہیں دیکھ سکتا وہ وہاں بھی دیکھتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص لوگوں کے بیچ میں غلط کام نہیں کرتا اور چھپ کے کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتا اور لوگوں کے ڈر سے وہ غلط کام چھوڑ رہا ہے۔ تو کوئی بھی کام جو اللہ کے لیے نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو اگر کوئی شخص گناہ کا کام یا برا کام صرف اس لیے نہیں کر رہا کہ ہائے لوگ کیا کہیں گے، یعنی لوگوں کے ڈر سے، تو اس کام کے چھوڑنے پر پھر اللہ کے ہاں اس کے لیے کوئی اجر نہیں۔ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون۔ بے شک وہ لوگ جو گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ۔ اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القاء کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، یعنی اسلام سے قبل کی زندگی میں، پھر ہم نے اسے زندگی بخشی، ایمان بخشا، نور ہدایت بخشا، اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، یعنی ہدایت کے راستے پر ہے۔ کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو، یعنی گمراہی کے اندھیروں میں جا رہا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو، یعنی شعور کے بغیر وہ زندگی کا سفر طے کر رہا ہو؟ کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، یعنی اندھیروں میں ہوتے ہوئے بھی، بے شعوری کی کیفیت ہوتے ہوئے بھی وہ ریئلائز نہیں کرتے کہ وہ غلط راستے پر جا رہے ہیں اور یہ ان کے لیے کس قدر نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں۔ دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک لیڈرز اور دوسرے فالوورز۔ تو ہر بستی کے اندر، ہر علاقے میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو لوگوں کو بھٹکانے کا کام کرتے ہیں، اور عوام عام طور پر جب بے شعور ہوتے ہیں تو وہ آنکھیں بند کر کے ان کو فالو کرنے لگتے ہیں، اور اس طرح پھر ہر طرف اللہ کی نافرمانی کے کام ہونے لگتے ہیں۔ جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے، یعنی وہ ان کے مقابلے پر اتر آتے ہیں۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو اس کام کے لیے چنا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہتر پایا، اس لیے اللہ نے ان کو اپنے لیے چن لیا اور انہیں پیغمبری کا شرف عطا کر کے مبعوث فرمایا۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ کس کو کس کام کے لیے منتخب کرے، کس کو کیا نعمت عطا کرے۔ قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں
اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، پس حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی پھر اس کے لیے حق کو قبول کرنا کچھ مشکل نہیں رہتا، اس کے اندر کی ساری رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور ایسا بھجتا ہے اسے یوں معلوم ہوتا ہے گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے، کیونکہ انسان جو اوپر جاتا ہے آکسیجن کم ہوتی ہے اور سانس آنا مشکل ہوتا ہے، سینہ گھٹنے لگتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے حق کی بات آئے تو ان کا دل تنگ ہونے لگتا ہے، وہ اس کو قبول نہیں کرتے، اس سے خوش نہیں ہوتے۔ اور جو لوگ حق کے متلاشی ہوتے ہیں، حق کے طالب ہوتے ہیں، جو روشنی کے طلبگار ہوتے ہیں، ان کے سامنے جو ہی حق آتا ہے تو وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، ان کے دل کھل جاتے ہیں، وہ باتیں ان کے دلوں پر اثر کرتی ہیں اور وہ حق ان کے اندر جا اترتا ہے، پھر ان کو نور بصیرت نصیب ہوتا ہے جس کی روشنی میں وہ دنیا میں اپنا سفر طے کرتے ہیں اور بہت سی رکاوٹوں کے باوجود پوری استقامت کے ساتھ اللہ کے راستے پر چلتے رہتے ہیں۔ اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، یعنی اس پر چلنے میں کچھ مشکل نہیں، لیکن جو نہ چلنا چاہے اس کے لیے بہت مشکل، بہت سی ہرڈلز، اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، یعنی جنت، جہاں ہر آفت، ہر پریشانی، ہر تکلیف دہ چیز سے وہ بالکل امن میں رہیں گے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور اس جنت میں جو سب سے خوبصورت چیز ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سرپرستی اور ساتھ ان کو نصیب ہوگا، اور وہی ان کا ولی ہے۔ بما کانوا یعملون، یہ سب کس وجہ سے؟ اس وجہ سے جو وہ عمل کرتے رہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ تو یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کو یہ جنت، یہ امن، سلامتی کا گھر اس لیے نصیب ہوگا کیونکہ وہ عمل کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایات کو مانتے تھے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا اور فرمائے گا اے گروہ جن، تم نے نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا، یعنی انسانوں کو خوب گمراہ کیا۔ انسانوں میں سے جو ان کے دوست تھے وہ عرض کریں گے پروردگار، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا، یعنی ہم نے ایک دوسرے سے ناجائز فائدے اٹھائے اور ایک دوسرے کو ایکسپلائٹ کیا، اپنے کاموں کے لیے استعمال کیا۔ انسانوں میں سے جو ان کے دوست تھے وہ عرض کریں گے پروردگار، ہم نے ایک دوسرے کو خوب استعمال کیا اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا، یعنی ہمیں معلوم تھا کہ ایک وقت آنے والا ہے جب ہمارا حساب کتاب ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے رہے۔ اللہ فرمائے گا اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا، بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے معاف کر دے، لیکن یہ معافی اور یہ سزا محض اللہ کی خواہش پر مبنی نہیں بلکہ علم اور حکمت پر مبنی ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح ہے، جس کو چاہے خوب انعامات سے نواز دے، خواہ وہ اس کا اہل ہو یا نہ، اور جس کو چاہے سزا دے چاہے وہ اس کا مستحق نہ ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہر فیصلہ اس کے علم اور حکمت پر مبنی ہے، اس لیے اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا،
تو اللہ تعالیٰ یہ بھی پوچھے گا کہ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے؟ وہ کہیں گے ہاں، ہم خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے، اللہ کی نافرمانی کے طریقے پہ چلتے رہے۔ یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہیں، جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کو پہلے صحیح راہ دکھاتا ہے، پھر جب بندے انکار کرتے ہیں تو اس کے بعد ان پر عذاب آتا ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے، اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یعنی ہم میں سے ہر شخص جو کچھ بھی کر رہا ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی سے لے کر بڑے سے بڑا کام جو انسان کی وسعت میں ہے یا انسان اس کے لیے محنت کرتا ہے، تو یہ تمام چیزیں انسان کے نامہ اعمال میں درج ہو رہی ہیں، اور کل انسان کو درجات اسی کے مطابق ملیں گے۔ اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اعمال پر توجہ دیں، کیونکہ باتیں فائدہ نہ دیں گی اگر کام نہ ہوں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب بے نیاز رحمت والا ہے، مہربانی اس کا شیوا ہے۔ یعنی اللہ تعالی ایک طرف بہت مہربان ہے اور اس کی رحمت 99 حصے اس کے پاس ہیں، اور صرف ایک حصہ دنیا میں بھیجا ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے۔ تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، اور تم خدا کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگو تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کوئی دین نہیں دیا تھا، انہوں نے یہ بدعات خود ایجاد کی، جو چیزیں اللہ نے پیدا کی اس میں کچھ حصے بنا دیے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے نہیں، ایک حصہ اللہ کے نام کا ان کے اپنے خیال کے مطابق، اور یہ دوسرا حصہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے۔ دیا سب کچھ اللہ نے، لیکن اللہ کے دیے ہوئے میں سے غیر اللہ کے لیے انہوں نے حصہ نکالا۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ۔ یعنی ہوتا یہ تھا کہ زمین کی کوئی پیداوار ہوتی یا جانور ہوتے تو ان میں سے کچھ تو اللہ کے نام پر غریبوں فقراء وغیرہ کو صدقہ کرتے، اور کچھ جو ہوتا تھا وہ بتوں کے نام پر نظر نیاز چڑھاوے چڑھاتے۔ اب اگر کسی وجہ سے وہ حصہ جو اللہ کے نام پر مخصوص کیا ہوا تھا اس کو کوئی نقصان ہو جاتا، اس کی پیداوار کم آتی، تو اس کو کچھ نہیں کرتے، یعنی اس میں سے کمی کر دیتے۔ لیکن اگر بتوں کے حصے میں کوئی کمی واقع ہو جاتی تو اللہ کا حصہ بتوں کی طرف منتقل کر دیتے۔ گویا دوسرے الفاظ میں وہ بتوں کو رب العالمین پر جس نے سب کچھ ان کو دیا اس پر ترجیح دیتے، اور یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی تھی، خود ہی انہوں نے فیصلے کیے ہوئے تھے۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے۔ ایک اور دور جاہلیت کی برائی یہ تھی کہ وہ اپنے ہی بچوں کو مار ڈالتے اور اس کو بھی نیکی کا کام سمجھتے، اور اس کی کئی ایک وجوہات تھی۔ مثلا بعض اوقات بتوں کے نام پہ چڑھاوا چڑھانے کے لیے اپنے بچوں کو ذبح کر ڈالتے۔
اسی طرح بعض اوقات مفلسی کے ڈر سے بچوں کو قتل کرتے، بیٹیوں کو اس لیے مار ڈالتے کہ انہیں اس بات میں بہت آر تھی کہ کوئی ان کا داماد بنے. یہ ساری چیزیں، یہ سارے رسم و رواج بعض قبائل میں موجود تھے، اور بجائے اس کے کہ وہ اس کی قباحت کو سمجھتے اور اس کو برا جانتے، وہ اس کو علل اعلان کر رہے تھے اور بہت اچھا کام سمجھ کے کر رہے تھے. تو آپ دیکھیے کہ جب انسان کی عقل پہ پردہ پڑتا ہے تو کس طرح وہ اپنی غلطی کو بھی جسٹیفائی کر لیتا ہے. اور اس سے بڑی غلطی کیا ہو سکتی ہے جو عقلی اعتبار سے بھی انسان اس کو غلط قرار دیتا ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالے. تو یہ سب کچھ ان کے لیے بہت خوشنما بن گیا تھا تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں. یعنی ہلاکت اخلاقی ہلاکت بھی ہے اور قومی ہلاکت بھی، اور انجام کار کے اعتبار سے بھی ہلاکت. لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں. کہتے وہ یہ تھے کہ ہم ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے پیروکار ہیں اور ہم ان کے مذہب کا اتباع کر رہے ہیں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں ایسی کوئی تعلیم نہ تھی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ زبردستی ان کو اس کام سے روک سکتا تھا، لیکن چونکہ اللہ نے آزادی دی ہے اس لیے ان کو اس کام کے لیے چھوڑ دیا کہ ایک ہی دفعہ پوچھے گا، لہٰذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افتراء پردازیوں میں لگے رہیں. وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، ان کی کچھ اور رسومات اور بدعات. کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ اللہ کے رزق میں سب کا حصہ ہے. حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے. پھر کچھ جانور ہیں جس پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے. یعنی کہتے تھے ہمارے دین کا حصہ ہے. ان قریب اللہ انہیں ان افطرا پردازیوں کا بدلہ دے گا، یعنی جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر ان کا حساب ہوگا. وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّلذُّكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پہ حرام. حالانکہ کوئی کھانا ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف مردوں یا صرف عورتوں کے لیے بنایا ہو. جو چیزیں حلال ہیں وہ سب کے لیے حلال ہیں، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں، اور جو حرام ہے مردوں عورتوں سب کے لیے حرام ہے. لیکن انہوں نے حرام حلال کا قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اپنی مرضی سے جس کے لیے چاہا اس کو حلال کر دیا اور جس کے لیے چاہا اس کو حرام کر دیا. لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں. اب اس کی کیا لاجک ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنی عقل سے فیصلے کر رہے تھے جس کی انہیں اجازت نہیں تھی. یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا. یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے. قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افتراء پردازی کر کے جھوٹ باندھ کے حرام کر لیا. قد دلوا، یقیناً وہ بھٹک گئے، وما كانوا مہتدین، اور وہ ہرگز ہدایت پانے والوں میں سے نہ تھے. اولاد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جس بھی انسان کو ملتی ہے وہ اس کے لیے ایک امانت ہوتی ہے. وہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، ظلم نہیں کر سکتا. اور اولاد کی جان لینے کا اختیار انسان کو نہیں دیا گیا. کوئی شخص یہ سمجھے کہ میرے بچے ہیں میں جو چاہیں کروں، تو بچے ضرور ہیں لیکن انسان ان کا مالک نہیں، مالک اللہ ہی ہے جو خالق ہے اصل میں، جس نے پیدا کیا. یہاں چونکہ دور جاہلیت میں لوگوں نے یہ ظلم و ستم روا رکھا ہوا تھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ خواہ یہ لا علمی کی وجہ سے کرتے رہے، جہالت کی وجہ سے کرتے رہے، لیکن یہ چیز ان کے حق میں نقصان دہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان کو علم ہی نہیں ہے اور پھر وہ غلط کام کر رہا ہے تو اس کی پکڑ کیسے؟ تو بات یہ ہے کہ کچھ چیزوں کے لیے بڑی بڑی کتابوں کا علم ضروری نہیں ہوتا. وہ انسان کا ضمیر بھی اس کو بتاتا ہے، اس کی عقل بتاتی ہے، اور ایک کامن سینس کی بات ہوتی ہے کہ کیا چیز درست ہے اور کیا غلط. انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی
اچھی بری چیزوں کی پہچان رکھی ہے. تو اس لیے یہاں صاف طور پر بتا دیا گیا کہ جو لوگ یہ کام کریں، اپنی اولاد کو قتل کریں، وہ سخت نقصان میں ہے. اگرچہ دور جاہلیت کی بات ہو رہی ہے، لیکن آج کی جدید جاہلیت میں بھی بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو بہت عقل مند اور سمجھدار سمجھتے ہیں، وہ بھی اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں. اور آج کے دور میں جہاں بہت سی ترقی ہو گئی ہے اور بہت سی چیزوں کے راز معلوم کیے جانے کی کوششوں میں انسان کامیاب ہوا ہے، تو وقت سے پہلے جو فیٹس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ فیمیل ہے، تو آپ دیکھیے کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سالانہ ایسے بچوں کو ماں کے پیٹ میں ہی قتل کر دیا جاتا ہے. ان کا جرم کیا ہے سوائے اس کے کہ وہ ایک لڑکی ہے؟ دور جاہلیت میں بھی زیادہ تر لڑکیوں کو ہی زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور آج کی جاہلیت میں جس میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت پڑھ لکھ گیا ہے اور بہت کچھ ترقی کر گیا ہے، اگر وہ بھی یہی جرم کر رہا ہے تو یہ ہلاکت کا باعث ہے، نقصان کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا. اور وجہ کیا ہے؟ سفہن، ایک تو ہے حماقت، اور دوسری بغیر علم، بغیر علم کے. اور دوسری طرف کس کا خسارہ ہے؟ جو اللہ کے رزق کو لوگوں پر حرام کر دے. ایسے لوگ بھٹکے ہوئے ہیں اور ہدایت نہیں پائیں گے جب تک کہ اس چیز سے باز نہ آئیں. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغات، تاکستان اور نخلستان پیدا کیے، یعنی ایسے پھل اور ایسی پیداوار کے جن میں سے بعض باغ کی شکل میں ہوتے ہیں، کھیتی کی شکل میں ہوتے ہیں، اور بعض بیلوں کی شکل میں اوپر چڑھائے جاتے ہیں. کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے معقولات حاصل ہوتے ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں. کھاؤ ان کی پیداوار جب کہ یہ پھلیں، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو، اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں پیدا کی ہیں، ان کو کھاؤ لیکن اس کا شکر ادا کرو، مگر کسی بھی معاملے میں اسراف اور حد سے بڑھنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری اور بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں. کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطانوں کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ 8 نر اور مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں. ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے ہو. یعنی اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو مت دیکھو، بلکہ علم کی کوئی دلیل پیش کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ان مویشیوں میں سے کس چیز کو حرام کیا، نہ نر کو نہ مادہ کو. ان کو اللہ نے بندوں کی ضرورت کے لیے پیدا کیا اور ان کا کھانا ان کے لیے جائز قرار دیا. تو بندوں میں سے وہ شخص بہت مجرم ہے جو اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو ان پر حرام کرے. اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے ہیں، 2 گائے کی قسم سے. یہ اصل میں وہ معروف جانور ہیں جو عربوں کے ہاں پائے جاتے تھے، اس لیے انہی کا ذکر کیا گیا، بھینس کا نہیں یہاں پر ذکر. پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم تمہیں دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے. یہ ایک بہت بڑا جرم ہے کہ بغیر علم کے انسان دوسروں کو کوئی راہ دکھائے، کیونکہ وہ خود بھی بھٹکے گا اور دوسروں کو بھی پیچھے لے کے ڈوبے گا. یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو، یا بہایا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی
ایکسیپشنل صورتیں ہر جگہ پر موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رحمت کو جس دن بنایا تو اس کے 100 حصے کیے اور اپنے پاس ان میں سے 99 رکھے، 99۔ اس کے بعد تمام مخلوق کے لیے صرف ایک حصہ رحمت کا بھیجا۔ بس اگر کافر کو وہ تمام رحم معلوم ہو جائے جو اللہ کے پاس ہے تو وہ جنت سے نا امید نہ ہو، اور اگر مومن کو وہ تمام عذاب معلوم ہو جائیں جو اللہ کے پاس ہیں تو دوزخ سے کبھی بے خوف نہ ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کسی بھی حال میں اللہ کی نافرمانی کا ارادہ نہ کرے، گناہ کا ارادہ نہ کرے۔ اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی بجز اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے۔ ایسا کیوں ہوا جبکہ یہ چیزیں باقی لوگوں کے لیے حلال تھی؟ یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کی سزا بعض اوقات دنیا میں بھی ملتی ہے، انسان پر نعمتیں حرام ہو جاتی ہیں اور چھن جاتی ہیں۔ اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، یعنی اپنے گناہ اور اپنی غلطی کا الزام خود پہ لینے کی بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ڈال رہے ہیں۔ اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے، یعنی اپنی ساری غلطیوں کے ذمہ داری لینے سے اب انکاری آخرت میں جب سزا کو سامنے دیکھیں گے۔ ایسی ہی باتیں بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا، یہاں تک کہ آخر کار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو، کوئی دلیل ہے؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نری قیاس آرائیاں کرتے ہو۔ پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے۔ قل فللہ الحجت البالغہ، بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ ان سے کہو لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت مت دینا، اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، ان سے کہیے کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے، کیا پابندیاں لگائی ہیں۔ نمبر 1، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کے حقوق میں، نہ اس کے اختیارات میں، نہ اس کی صفات میں، کوئی اس کے برابر کا نہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، ان کی تعظیم، ادب، اطاعت، خدمت، ان کو خوش کرنا، ان کی خواہشات کا احترام کرنا، یہ سب حسن سلوک میں آتا ہے۔ پھر دنیا سے جب چلے جائیں، فوت ہو جائیں، تو ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے لیے دعائے بخشش کرنا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، یعنی ہر شخص اپنا رزق خود لے کر آتا ہے، انسان کسی کا رازق نہیں ہے۔ اس لیے اس سوچ کے تحت اولاد کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیں گے، اسے کبیرہ گناہ بتایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا نطفہ ماں کے پیٹ میں 40 دن اور راتوں تک جمع رہتا ہے، پھر اس کے بعد ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے اور اسے 4 چیزوں کا حکم ہوتا ہے، چنانچہ وہ اس کی روزی، اس کی موت، اس کا عمل اور یہ کہ وہ بدبخت ہے یا نیک بخت لکھ لیتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی ہو۔ اب یہ فواحش کا لفظ جو ہے یہ ایک جامع اصطلاح ہے جس کا اطلاق بہت سی چیزوں پر ہوتا ہے، جس میں زنا، ہم جنس پرستی، برہنگی، جھوٹی تہمت لگانا، محرمات سے نکاح، اسی طرح فحش گفتگو کرنا، یہ تمام چیزیں
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام قرار دی، اور فرمایا کہ خواہ سب کے سامنے کی جائیں یا چھپ کے کی جائے، دونوں صورتوں میں غلط ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے زیادہ اور کوئی غیرت مند نہیں ہے، اس لیے اس نے بے حیائی کے سارے کاموں کو حرام کیا، خواہ ظاہر میں ہو یا چھپے ہوئے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ، یعنی قصاص میں مثلا۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، معقول ہو، معروف ہو، جس میں یتیم کی بھلائی مقصود ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ ماپ تول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں قحط سالیاں، سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم دبوچ لیتے ہیں۔ ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے بس میں ہے، امکان میں ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بھول چوک سے درگزر فرمائے گا، لیکن جانتے بوجھتے ہوئے ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بہت سی دنیاوی ہلاکتوں کا بھی باعث ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے۔ اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے خواہ خود اپنے ہی خلاف کیوں نہ جاتی ہو بات۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، یعنی وہ عہد جو اللہ تعالیٰ سے کیا اس کی اطاعت کا، بندگی کا، اور پھر وہ جو اللہ کا نام لے کر تم دوسروں سے کرتے ہو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، نیز یہ کہ اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی پر چلو، یعنی اگر یہ کام کرو گے جن کا حکم ان آیات میں دیا گیا ہے تو تم سیدھے راستے پر ہوگے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، یعنی شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر، کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں بھٹکا دیں گے، صحیح راستے سے الگ کر دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے، یعنی یہ حکم اللہ کا ہے، کسی بندے کا نہیں، شاید کہ تم بچ جاؤ، یعنی آخرت کے عذاب سے، آخرت کی ہلاکت سے، خرابیوں سے، بھٹکنے سے، جنت کا راستہ کھونے سے۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی علیہ السلام جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی، یعنی تورات کی یہاں خوبیاں بیان کی جا رہی، صفات بیان کی جا رہی۔ اور یہ کیوں بھیجی گئی کتاب بنی اسرائیل کو دی گئی؟ کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں، یعنی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھیں، ان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہو، کیونکہ کتاب سے تعلق ہی انسان کو سیدھے رستے پر رکھتا ہے۔ اور اسی طرح یہ کتاب یعنی قرآن، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، جسے ہم نے نازل کیا ہے، مبارکن، بہت برکت والی ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم سب اس کی پیروی کرو، وَاتَّقُوا، اور ڈرو، تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ یعنی ہر دور کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا انتظام فرمایا، اور اے لوگو قیامت تک اب قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جو تمہاری ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجی ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت فرمائے تو اسے چاہیے کہ اس کی پیروی کرے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں خیر و برکت اور ہر طرح کی بھلائیاں ہوں، اسے چاہیے کہ اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے۔ اور یہ اس لیے بھی بھیجی کہ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے دو گروہوں کے پاس تو کتاب آئی تھی، ان کو تو تورات اور انجیل ملی،
اور ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں آئی. وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے، اور یہ کہ ان کی کتابوں میں تو اب تبدیلی بھی ہو چکی تھی. اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے. ہم سب کے پاس یہ رحمت اور ہدایت آ چکی ہے. اب اگر ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں تو پھر یہ روشنی نظر نہیں آ سکتی. فائدہ اٹھانا ہمارا اپنا کام ہے. اللہ نے حجت تمام کر دی ہے، کوئی عذر اور بہانہ کسی کے لیے نہیں چھوڑا. اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے. جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے. کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض صریح نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو. یعنی ایمان محض لفظی نہ ہو، صرف زبانی ماننے کی حد تک نہ ہو، بلکہ ایمان لا کر نیک عمل بھی کرنے ضروری ہیں. کیونکہ یہاں واضح طور پر فرمایا جا رہا ہے او کسبت فی ایمانہا خیرا، کہ جس نے اپنے ایمان میں کوئی خیر نہیں کمائی، یعنی اس ایمان کا پھر کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. کیونکہ ایمان تو انسان کو وہ قوت دیتا ہے جس سے عمل کی راہیں آسان ہو جاتی ہیں. مشکل سے مشکل کام بھی اس کو اچھے لگتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی خاطر کر رہا ہوتا ہے. قل انتظروا انا منتظرون، کہہ دیجئے کہ تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ در گروہ بن گئے، یعنی فرقہ واریت اختیار کر لی، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دین ایک مکمل شکل میں بھیجا اور ہم سب سے یہ چاہا کہ ہم اس کو ایز اے ہول لیں، یہ نہیں کہ پک اینڈ چوز کریں اور جو چیز ہمارے مطلب کی ہو یا ہماری خواہشات کی اس کو لے لیں اور باقی دوسروں کے لیے چھوڑ دیں. نہیں، کیونکہ جب ایسا کیا جاتا ہے تو پھر دین کے مختلف حصے ہو جاتے ہیں اور ہر شخص ایک حصہ لے کے خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ دین پر عمل کر رہا ہے. حالانکہ دین پر عمل کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ یہ کتاب کہتی ہے وہ سارے کا سارا لو. لیکن کچھ لوگ چونکہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے دین میں فرقہ واریت شروع کر دی. لیکن چونکہ کچھ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ اسلام میں پورے کے پورے داخل نہیں ہوتے. وہ صرف اس کے ایک خاص حصے کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور اسی کو پورا دین بنا کے بتاتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو یہ جو پیچھے ہدایات دی گئی ہیں یہ دین کی بنیادی ہدایات ہیں. اگر کوئی شخص ان پر صحیح طور پر عمل کرے تو وہ ایک طرح سے دیندار ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس میں سے وہ بات تو لے لے جو اس کو سوٹ کرتی اور اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ جو اس کی مرضی یا خواہشات یا مزاج کے خلاف جاتی ہے، تو اس طریقے پر دین کے حصے ہو جاتے ہیں. یعنی ایک حصہ لے لیا، ایک حصہ چھوڑ دیا، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ بھی مختلف لوگ اپنے اپنے طریقے پر جب اس کو لیتے ہیں تو گروہوں میں بٹ جاتے ہیں. پھر وہ گروہ آپس میں ایک دوسرے سے بھی لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور اصل دین بالکل گم ہو کر رہ جاتا ہے. ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. دیکھیے کہ قبر میں جب منکر نکیر آ کر سوال کریں گے تو وہ 3 سوال کس بارے میں ہوں گے؟ من ربو کا، تیرا رب کون تھا؟ ما دینو کا، تمہارا دین کیا تھا؟ من نبیو کا، تمہارا نبی کون تھا؟ وہ یہ تھوڑی پوچھیں گے تم کس فرقے سے تعلق رکھتے تھے، کس گروہ سے تھے تم، تمہاری کون سی جماعت تھی، تمہارا کیا نظریہ تھا. تو اس لیے اصل دین وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اور ہمیں اس کو پورے کا پورا لینا ہے. یہ نہیں سوچنا کہ آج کے دور میں اس پہ عمل نہیں ہو سکتا اور اس پہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کو سب پتا تھا کہ کس چیز پہ عمل ہو سکتا اور کس پہ نہیں. اس نے ہمیں ایسی چیزوں کا مکلف نہیں کیا جو ہمارے بس سے باہر ہوں. پھر فرمایا
من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے. یہ ہے اللہ کی رحمت کہ ایک کام کرو اور اس پر 10 گنا اجر پاؤ، 10 گنا منافع. اور پھر یہاں تو 10 گنا کی بات کی گئی، ہر انسان کے عمل کی کوالٹی کے مطابق منیمم 10 ہے، لیکن وہ بڑھ کر 70 گنا اور 700 اور کئی لاکھ گنا بھی ہو سکتا ہے. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ برائی کا بدلہ بس ایک ہی برائی، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا. قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ کہہ دیجئے میرے رب نے یقیناً مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جسے یکسو ہو کر انہوں نے اختیار کیا اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے. یعنی یہ ہے اصل دین اور دین کی بنیاد کہ انسان سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، کیونکہ اگر شرک کیا تو باقی سارے اعمال برباد. اور اس کے بعد نماز اور قربانی کی بات، عمل کی بات. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یعنی عبادتیں ہوں تو وہ بھی اسی کی خاطر، اور زندگی کا کوئی بھی کام ہو تو اس میں نیت اللہ کے لیے خالص. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اسی کا مجھے حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا ہوں، مسلم ہوں. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا، کہہ دیجئے کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب بناؤں، کسی اور رب کو تلاش کروں. وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، وہ ہر چیز کا رب ہے، پوری کائنات اس کو اپنا رب تسلیم کرتی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم انسان جن کو اللہ نے تھوڑی سی آزادی دی وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور طرف رخ کر لیں؟ اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے، اور عقل کی ٹیڑھ اور قدم کی پھسلن کہ انسان اللہ سے دور ہو جائے اور کسی اور کی طرف رخ کر لے اور کسی اور کو سینٹر آف لائف بنا لے. حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، ہر ایک کو وہی رزق دے رہا ہے، وہی پال رہا ہے. ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دوسروں سے کچھ مطالبات کرتے ہیں، وہ نہیں مانتے تو دھمکیاں دینے لگتے ہیں، ہم خودکشی کر لیں گے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، اگر آپ یہ بات نہیں مانیں گے تو ہم فلاں نقصان کر دیں گے. ایسی دھمکیوں سے کسی اور پر ذمہ داری نہیں جاتی. ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے. اللہ نے اس کو عقل سمجھ دے رکھی ہے اور اس بنا پر اس کا امتحان ہوگا. وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. دنیا میں بھی کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں لیتا تو آخرت میں کون کسی کے برے عمل کی ذمہ داری لے گا، الا یہ کہ اسی نے اس کو بہکایا ہو. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تم کو بتائے گا اس معاملے میں جو تم اختلاف کرتے رہے. وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے. یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں فرق رکھا ہے، تفاوت رکھا ہے، کسی کو مال کے اعتبار سے، کسی کو جسمانی قوت کے اعتبار سے، کسی کو علم کے اعتبار سے، کسی کو دین اور تقوی میں دوسروں پر فوقیت عطا کی. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اللہ نے کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا. لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، یہ تو امتحان کے لیے ہے کہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزما کر دیکھے، تمہارا امتحان لے کہ تم ان نعمتوں کو کس طرح استعمال کرتے ہو. کیونکہ زندگی ایک امتحان گاہ ہے، اس میں کسی نعمت کو پا کے پھول نہیں جانا چاہیے اور کسی چیز کی محرومی پر اتنا غم نہیں منانا چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالے اور اللہ کی اطاعت سے دور نکل جائے. ان ربک سریع العقاب، بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک وہ البتہ غفور الرحیم بھی ہے. لہذا سنبھل کے چلنا،
سورۃ الاعراف مکی سورت ہے۔ سورۃ الاعراف بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم صاد، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن مجید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، بس آپ کے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو، یعنی بغیر کسی جھجک اور خوف کے آپ اسے لوگوں تک پہنچائیں، اور کچھ پرواہ نہ کریں کہ مخالفین کیسے استقبال کریں گے یا کس طرح اس کو لیں گے۔ وہ اگر بگڑتے ہیں تو بگڑے، مذاق اڑاتے ہیں تو اڑائیں، لیکن یہ کتاب آئی اس لیے ہے لتنذر بہ، کہ آپ اس کے ذریعے منکرین کو ڈرائیں، خبردار کریں، وذکری للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے یاد دہانی ہو۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگو جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، یعنی صرف پڑھ لینا جان لینا کافی نہیں، یہ سب کچھ اس لیے آیا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، یعنی کسی اور کی طرف مائل نہ ہو۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، مگر تم کم ہی نصیحت مانتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا، یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جبکہ وہ آرام کر رہے تھے، اچانک، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ اس وقت انہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیا، لیکن اٹ واز ٹو لیٹ، جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے تو پھر توبہ فائدہ نہیں دیتی۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں، یعنی قیامت کے دن سوال کریں، حساب لیں۔ کن سے حساب؟ جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، یعنی لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ضرور سوال کریں گے پیغمبروں سے بھی کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کتنی پوری کی۔ پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے، ان کا سارا اعمال نامہ سامنے رکھ دیا جائے گا۔ آخر ہم کہیں غائب تو نہ تھے، یعنی ہم سب دیکھ رہے تھے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، وزن، میزان اس دن بالکل برحق ہے، سچ ہے، درست ہے، عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بڑے بڑے ترازو رکھے جائیں گے، ان میں زمین و آسمان کا وزن بھی کیا جا سکے گا۔ فرشتے پوچھیں گے یہ ترازو کس کے لیے وزن کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اپنی خلقت میں سے جس کے لیے چاہوں گا۔ فرشتے کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری ویسی عبادت نہ کر سکے جیسا کہ کرنے کا حق ہے۔ حالانکہ فرشتے دن رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، یعنی نیکیاں زیادہ ہوں گی، اچھے کام زیادہ ہوں گے، وہی دراصل فلاح پانے والے ہیں۔ وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، یعنی انسان کا نامہ اعمال دو چیزوں پر مشتمل ہوگا، اس کی اچھائیاں ایک طرف اور برائیاں ایک طرف، دونوں کا وزن ہوگا۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کی برائیوں کا پلڑا جھک گیا وہ ناکام ہو گیا۔ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، کسی اور کا قصور نہیں، ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوگی، وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔
کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے رہے، یعنی ان کا یا تو مذاق اڑایا یا پوری طرح ان پر ایمان نہیں لائے یا ان کے مطابق عمل نہیں کیا، ان کو ان کا حق نہیں دیا، کیونکہ ظلم عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا، یعنی صرف زمین پہ چھوڑ نہیں دیا، تمہاری ضرورت کی ہر چیز بھی زمین پر بھیجی، لیکن تمہارا طرز عمل کیا ہے اے انسان، قلیلا ما تشکرون، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو سب کچھ پا کر۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، یعنی انسان کی بہترین خوبصورت شکل اللہ تعالیٰ نے خود بنائی، کتنا پرفیکٹ، اس کو بیلنس طریقے سے بنایا۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر اتنی عزت بخشی کہ فرشتوں سے سجدہ کروایا، ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب جھک گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا، اس نے انکار کر دیا۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ تعالیٰ نے پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا، یعنی یہ میرا حکم تھا کہ تم یہ کرو، تم نے کیوں انکار کیا؟ قال انا خیر من، بولا میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ جو بات ہے کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں، یہ ایک تکبر کا جملہ ہے، چاہے انسان بول کے کہے یا اپنے دل میں رکھے، یہ انا کا مسئلہ ہے۔ ابلیس کو یہی انا کا مسئلہ لاحق ہوا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے کرتا تھا، وہ کہا جاتا ہے کہ بہت عبادت گزار تھا، اسی لیے فرشتوں کا ہم نشین ہو گیا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ بہت نیک ہے، اس لیے اگر کوئی ایک بات نہیں بھی مانی تو کیا ہوا، اور پھر کیوں نہیں مانی اس نے جسٹیفیکیشن تلاش کی ہوئی تھی، اس کے پاس تعویل تھی، اس کے پاس بہانہ تھا، اس کے پاس جواب تھا، لیکن کیا یہ جواب درست تھا؟ کیا یہ جواب مان لیا گیا؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں انسان سے بہتر ہوں، میں انسان کے آگے کیوں جھکوں؟ اور پھر اس کا لاجک بھی پیش کیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس کو دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا گیا، اور اس کے خیال میں آگ مٹی سے بہتر تھی، یہ بھی اس کا اپنا خیال تھا، حالانکہ آگ تو ہر چیز کو ختم کر دیتی ہے، اور مٹی میں چیزیں ملٹیپلائی ہوتی ہیں، گروتھ ہوتی ہے، تو دیکھا جائے تو مٹی زیادہ فائدے کی ہے، اگرچہ ہر چیز کا اپنا ایک فائدہ بھی ہے، لیکن اس کی عقل نے اس کو سجھایا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے۔ اسی طرح انسان جب اللہ کی ہدایت کو معیار نہیں بناتا اور اپنی عقل کو معیار بناتا ہے تو بعض اوقات عقل اس کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے، جیسے ابلیس کے ساتھ ہوا۔ قال فاہبط منہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہاں سے اتر جاؤ، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تمہیں حق نہیں کہ یہاں تم تکبر کرو، اپنی بڑائی کی دھونس جماؤ، اپنے آپ کو اچھا سمجھو، فخرج، نکل جاؤ، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، انک من الصاغرین، تم چھوٹے ہونے والوں میں سے ہو، تم صاغرین میں سے ہو۔ صاغر کا مطلب وہ ہوتا ہے جو چھوٹی حیثیت اختیار کر لے، تو حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے وہ بندوں کی نگاہ میں بھی ذلیل ہوتا ہے، اور اللہ کی نگاہ میں تو سخت ناپسندیدہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر سمجھے، تو جو ایسا کرتا ہے وہ دراصل ذلیل ہو کے رہتا ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جب یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی مجھے اس وقت تک زندگی دے دے کہ میں ان کو بھٹکاتا رہوں حتیٰ کہ دنیا ختم ہو جائے اور پھر یہ دوبارہ اٹھائے جائیں حساب کتاب کے لیے۔ قال انک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ، چھٹی ہے تمہیں مہلت دے دی گئی۔ قال فبما اغویتنی، اب آپ دیکھیے مزید جرت، اللہ تعالیٰ کو الزام دے رہا ہے، کہا چونکہ تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، یعنی سجدے کا حکم دے کر، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے تو ایک حکم دیا تھا لیکن اس نے اس حکم کو بھی الٹا سمجھا۔ اب ایک شخص جو گمراہ ہو وہ کہے کہ اچھا اللہ نے حکم کیوں دیا، نہ دیتا تو نہ میں یہ غلط کام کرتا۔
تو یہ تو کوئی دلیل نہیں، یہ تو کوئی بہانہ نہیں. ہم مخلوق ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہمارا خالق، ہمارا رازق ہمیں جو کرنے کو کہے ہم خوش دلی سے کریں، نہ کہ اس پر اعتراضات کریں. تو اس نے اس کا بھی ایک بہانہ یا عذر تلاش کر لیا، چونکہ تو نے مجھے بہکایا تو میں بھی لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیرے سیدھے رستے پر ان کے لیے بیٹھ جاؤں گا، ان کو تیری طرف نہیں آنے دوں گا. اب یہ ہے شیطان کا عزم اور ارادہ، اور یہ ہے اس کا پلان کہ بندے کو خالق کی طرف نہ جانے دے، وہاں سے اس کا رخ پھیر دے، ادھر ادھر کر دے، اس برائیوں کو اتنا خوبصورت بنا کے اس کے سامنے پیش کرے کہ وہ سمجھے کہ یہی زیادہ اچھا راستہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان ابن آدم کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف راستوں پر بیٹھا ہوتا ہے. پہلے اسلام کے راستے میں بیٹھتا ہے اور اس سے کہتا ہے کیا تو اسلام قبول کر کے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دے گا؟ وہ اس کی نافرمانی کر کے اسلام قبول کر لیتا ہے. ثم لآتینہم، پھر اس نے اپنی ساری پلاننگ بتا دی کہ میں کروں گا کیسے، پھر میں ضرور آؤں گا ان کے پاس، من بین ایدیہم، پھر اس نے اپنی ساری پلاننگ بتائی کہ میں یہ کام کیسے کروں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ضرور ان کے پاس آؤں گا ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا. اور شیطان دراصل یہی کر رہا ہے کہ انسان ایک طرف جانا چاہتا ہے تو وہاں کوئی رکاوٹ نظر آتی تو انسان واپس پلٹ آتا ہے خیر کے راستے سے، پھر اس کو خیال آتا ہے نہیں مجھے کر لینا چاہیے، پھر دوسری طرف سے جانے لگتا ہے تو وہاں سے کوئی رکاوٹ دیتا ہے، پھر پلٹتا ہے، پھر دوسری، پھر آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور پھر صرف وہی آگے بڑھتا ہے جس کے اندر عاجزی اور انکساری ہو، جس کا اللہ سے مضبوط تعلق ہو، وہ ثابت قدمی کے ساتھ اس راستے پہ چلتا رہتا ہے. تو شیطان نے اوپر اور نیچے کا راستہ نہیں مینشن کیا، یہ دو راستے کھلے ہیں انسان کی نجات کے لیے، کہ ایک طرف اوپر سے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق رکھے، اور دوسری طرف اپنے اندر عاجزی اختیار کرے اور سجدے میں پڑا رہے، اللہ کے آگے جھکے. یعنی فزیکل سجدے کے علاوہ اطاعت کا جذبہ، اللہ کی فرما برداری کا جذبہ. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو ان میں سے اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا. لہٰذا اگر کوئی شخص شیطان کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو اپنے اندر ہر وقت شکر گزاری پیدا کرے. اور شکر گزاری کیا ہے؟ نعمتوں کا اعتراف. اللہ نے جو دیا ہے اس کو دیکھے، دیکھنے کے قابل ہو. ناشکری کب آتی ہے؟ جب نعمتیں نظر ہی نہیں آتی، آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے اور انسان ہر وقت وہ دیکھتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے اور اسی کے لیے پریشان رہتا ہے. تو یہ چیز ناشکری ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے، مال، اولاد، بچے، رشتہ دار، کھانے پینے کو رزق، زندگی کی راحتیں، صحت، آرام، سب کچھ، بہت مواقع، کام کے بہت سے مواقع، بہت سی اپرچونٹیز. یعنی اللہ کی نعمتیں اگر ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے. لیکن کس قدر ناشکری کی بات ہے کہ اگر انسان کے پاس سب کچھ بھی ہے اور صرف ایک چیز امتحان کے لیے اللہ نے نہیں دی تو انسان اسی پہ روتا چلا جاتا ہے اور اپنے آپ کو بدقسمت سمجھنے لگتا ہے. تو یہ شیطان کا راستہ ہوتا ہے. شیطان اس راستے سے انسان پہ قابو پا لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس صبح کے وقت اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے جو کسی مسلمان کو گمراہ کرے گا میں اسے تاج پہناؤں گا. واپسی پر ان میں سے ایک کہتا ہے میں اسے ورغلاتا رہا یہاں تک کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. ابلیس کہتا ہے ممکن ہے وہ دوبارہ نکاح کر لے. ایک آ کر کہتا ہے میں اسے پھسلاتا رہا یہاں تک کہ اس نے اپنے والدین کی نافرمانی کر دی. کہتا ہے ممکن ہے کہ وہ بعد میں ان سے حسن سلوک سے پیش آئے. ایک آ کر کہتا ہے میں اس کے ساتھ چمٹا رہا یہاں تک کہ اس نے شرک کا ارتکاب کیا. ابلیس کہتا ہے تو نے کمال کر دیا. ایک اور آ کر کہتا ہے میں نے فلاں کو نہ چھوڑا یہاں تک کہ اس نے قتل کر دیا. ابلیس کہتا ہے تو بھی بہت اچھا ہے، پھر ان کو تاج پہنا دیتا ہے. فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کہ ان میں سے یعنی انسانوں میں سے جو تیری پیروی کریں گے، جو ناشکرا پن کریں گے اور جو تیرے راستے پہ چلیں گے، تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اب یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے
کہ وہ اللہ کے راستے پہ چلتا ہے یا ابلیس کے راستے پر، کیونکہ وہ کھلا میدان میں آ گیا انسان کو بہکانے کے لیے، اور اس نے بتا بھی دیا، اور اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو، جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو امتحان کے لیے بھیج دیا کہ بھلا شیطان کے مقابلے میں کیا کرتے ہیں، اور دوسری طرف شیطان کو اجازت دے دی کہ وہ ان کو جا کے بہکائے جیسے وہ دنیا میں جا کے کرے گا۔ پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے۔ یعنی شیطان کیا چاہتا تھا کہ انسان کو بے آبرو کر دے، انسان کا لباس اتروا دے۔ اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ یعنی ان کے اندر طرح طرح کے وسوسے ڈالے اور سیدھی باتوں کو الٹا کر کے پیش کیا، یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ اور اس نے ان سے قسم کھا کے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ اور اسی طرح ہر جھوٹا لیڈر قسمیں کھا کے لوگوں کو بہکاتا ہے، تو شیطان نے بھی بڑا خیر خواہ بن کے آدم کو بہکانے کی کوشش کی، اس طرح دھوکہ دے کر، یعنی جھوٹی قسمیں کھا کے اور سبز باغ دکھا کے ان دونوں کو آہستہ آہستہ اپنے ڈھب پہ لے آیا۔ یعنی شیطان کی چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس وقت اس کے ٹریپ میں آ گیا، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ برائی کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے، جنت کا لباس ان سے اتروا دیا گیا، اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ انسان کے اندر حیا کا جذبہ فطری طور پر رکھ دیا گیا ہے۔ ننگا ہونا انسان کی فطرت میں نہیں، یہ اپنی فطرت کے خلاف جب جاتا ہے انسان، یا اس کی فطرت جب مسخ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے بے حیائی اور عریانی ایک خوبصورت کام ہو جاتا ہے۔ تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا؟ یعنی اصل چیز کیا تھی کہ اللہ نے منع کس چیز سے کیا ہے؟ وجہ کچھ بھی ہو، یعنی یہ نہیں تھا کہ وہ درخت کڑوا تھا یا درخت کے اندر کوئی ایسی خاصیت تھی جو آدم کو نقصان دینے والی چیز تھی اس میں۔ اصل بات تھی کہ اللہ کا حکم۔ دنیا میں بھی بہت سی ایسی چیزیں ہو سکتی جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے، لیکن عام طور پر انسان سوچتا ہے کہ اس میں حرج کیا ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں، اتنا ریجڈ نہیں ہونا چاہیے، کیا فرق پڑتا ہے، بہت سے لوگ کر رہے ہیں ہم بھی کر لیں۔ نہیں، کوئی بھی چیز، کوئی بھی حجت، کوئی بھی عذر قابل قبول نہیں۔ کسی بھی چیز کو کرنے یا نہ کرنے سے پہلے بس صرف یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا ہے ہم سے، کیونکہ عبادت نام ہی اطاعت کا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے، یہ بعد کی باتیں۔ بندے کے ایماندار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جو اللہ نے کہا ہے اس کو کر گزرے، یہی ماننا ہے اللہ کو۔ دونوں بول اٹھے، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ یہی فرق ہے شیطان اور انسان میں۔ شیطان اکڑ گیا، دلیلیں دینے لگا، بہانے کرنے لگا، اور اس نے چیلنج کر دیا۔ اس کے برعکس جب آدم علیہ السلام کو احساس ہوا کہ بھول ہو گئی، خطا ہو گئی، فوراً پلٹ آئے اور رو رو کر اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ اب ہمارے سامنے بھی یہ دونوں راستے کھلے ہیں کہ غلطی ہونے پر شیطان کا راستہ اختیار کرے یا اپنے باپ آدم علیہ السلام کا۔ اب جو جس کا راستہ اختیار کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا اتر جاؤ، اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ یعنی انسان انسان کا، یا انسان شیطان کا اور شیطان انسان کا۔ اور ایک حقیقت ہے کہ قرآن مجید میں شیطان کو انسان کا کھلا دشمن بتایا گیا۔ کھلا اس نے کہ اس نے اپنا منصوبہ بھی کھول کے بتا دیا تھا، وہ کچھ چھپ کے نہیں سب کچھ کر رہا، اس نے کہا کہ میں یہ کروں گا ضرور۔ تو ہر انسان کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی اطاعت کے خلاف ہو وہ دراصل شیطان کا راستہ ہوتی، خواہ وہ کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو۔
اور تمہارے لیے خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے. آنا تو آدم علیہ السلام کو زمین پر ہی تھا، کیونکہ اللہ نے ان کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ زمین پر بھیجے ان کو اور پھر ان کی اولاد کو، اور پھر ان کا امتحان لیا جائے. لیکن اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا تو دوسرا طریقہ ہوتا زمین پہ آنے کا، لیکن یہ سارا ٹیسٹ وہیں پر کروا دیا گیا کہ دیکھو یہ پیش آنا ہے، دنیا میں یہ سب کچھ ہوگا. اگر تم نے شیطان کی بات مانی تو انجام یہ ہوگا، یعنی اللہ کی ناراضگی، اور اگر اللہ کی بات مانی تو پھر اللہ کی رضامندی ہوگی. اور اگر کسی وقت انسان ہونے کے ناطے شیطان کے راستے پہ چل پڑے تو پلٹ آنا، اس کا ساتھ نہیں دینا ہمیشہ کہ انجام اس کے ساتھ نہ ہو. پھر فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، کیونکہ شیطان انسان کا لباس اتروانا چاہتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ لباس کی اہمیت پر مزید بات فرماتے ہیں، اور اس واقعے سے خاص طور پر ہمیں یہ سبق ملتا ہے. اے اولاد آدم، ہم نے تم پہ لباس نازل کیا، یعنی اللہ کی طرف سے حکم ہے لباس پہننے کا. کس لیے؟ کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے. اور اگر انسان اللہ کے اس لباس کو قبول نہیں کرتا، اتار کے رکھ دیتا ہے پورا یا آدھا، تو یہ اللہ کی سخت نافرمانی ہے. اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے، یعنی محتاط لباس. اور تقوی دل میں ہوتا ہے، یعنی جب دل کے اندر شرم و حیا ہوگی تو ہی جسم کے اوپر نمایاں ہوگی. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی لباس اللہ کی نشانی ہے. باقی سارے جانوروں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لباس پہنا کے ہی بھیجا. جیسے چڑیا کے پر ہیں تو مچھلی کے اوپر بھی ایک خاص قسم کی سکن ہوتی ہے، اور باقی جانوروں پر بھی کسی پہ بال کسی پہ کھال، مستقل لباس. لیکن انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے چوائس رکھی کہ وہ اپنی اور مختلف چیزیں پیدا کی جن کو وہ بطور لباس استعمال کر سکتا ہے، بہت سی ورائٹی رکھی. تو ان سب نعمتوں سے انسان فائدہ اٹھائے، لیکن اللہ کی نافرمانی کا لباس نہ پہنے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں. اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لباس اتار بیٹھو دنیا میں، تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے. وہ اور اس کے ساتھ ہی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. لہذا شیطان کی نظروں سے بچنے کے لیے جب انسان لباس اتارے تو بسم اللہ پڑھے، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کے درمیان پردہ یہ ہے کہ جب کوئی لباس اتارے تو بسم اللہ کہے. ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے. وہ ان کے دوست ہیں، ان کے رہنما ہیں، اور ان کو طرح طرح کی باتیں ان کے دل میں ڈالتے رہتے ہیں تاکہ وہ غلط کام تیزی سے کرتے رہیں. شیطان کے ساتھی کون ہیں؟ یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں، بے حیائی کا کام کرتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا، ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. اصل میں اہل عرب جو تھے وہ طواف یعنی عبادت بھی ننگے ہو کے کرتے تھے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے میں ایسا کچھ نہیں تھا. تو جب ان کو منع کیا جاتا تو وہ کہتے نہیں ہمارے ہاں تو ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے. اور ان کی تعویل کیا تھی جو شیطان نے ان کو سجائی ہوئی تھی کہ جس لباس میں ہم گناہ کرتے ہیں اس لباس میں اللہ کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. اب اس قسم کی تعویلیں کر کے اگر انسان اللہ کی نافرمانی کرے تو اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. بہرحال ایک تو غلط کام، اور دوسرا پھر اس کو اللہ کے ذمے کرنا، اس سے بھی بڑا ظلم، اللہ پہ جھوٹ باندھنا. ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیتا، کبھی نہیں. کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد. کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو، یعنی اللہ کی طرف رکھو، اس کی خاطر عبادت کرو، اور جس رخ پہ اس نے عبادت کرنے کو کہا ہے وہی کرو، اور اسی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر. جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے،
یعنی کل قیامت کے دن اٹھ کر حساب کتاب دینا ہوگا. فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی ہے، کیونکہ انہوں نے خدا کی بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ شیطانوں کے پیچھے چلنے والے بھی سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، کیونکہ شیطان نے خود غلط کر کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیا تھا. یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو، یعنی لباس پہنو. وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، کیونکہ اسراف بھی شیطان کا راستہ ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں. انہ لا يحب المسرفین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی خواہ کھانے کا معاملہ ہو یا لباس کا معاملہ ہو یا پھر کسی بھی اور جگہ پر اعتدال پہ رہنا. اور بہترین راستہ وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا ہے. مثلا کھانے پینے کے بارے میں بھی واضح ہدایات دی ہیں کہ انسان کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، ان سے کہہ دیجئے کہ کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا. یعنی دنیا میں اللہ نے جو رنگ پیدا کیے، جو مختلف نعمتیں پیدا کی، ان کو جائز حدود کے اندر استعمال کرنا یہ بھی شکر گزاری ہے. اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی، یعنی جو اللہ کے وفادار بندے ہیں. اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں. قل انما حرم ربی الفواحش، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ یہ ہیں: بے شرمی کے کام، بے حیائی کے کام، خواہ کھلے ہوں یا چھپے ہوں، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی کی فرمائی ہوئی ہے. ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت آ پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر و تقدیم نہیں ہوتی. یعنی جس طرح انسانوں کی زندگی ہوتی ہے اسی طرح قوموں کی زندگی بھی ہوتی ہے، اور جس طرح نیکیاں انسانوں کی زندگی میں اضافہ کرتی ہیں اسی طرح خیر و بھلائی کی روش قوموں کی زندگیوں میں اضافے کا باعث ہوتی ہے. اور اس کے برعکس اللہ کی نافرمانیاں انسان کی زندگی میں بے برکتی پیدا کر دیتی ہیں اور قوموں کی زندگی میں بھی خسارے اور زوال اور تنزل کا سبب بنتی ہیں. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بچوں، یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں، یعنی آدم کی اولاد میں سے، انسانوں میں سے، جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا، پچھلی غلطیوں سے توبہ کر لے گا، اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا. اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے، یعنی اطاعت نہیں کریں گے، سرنڈر نہیں کریں گے، نہیں جھکیں گے، وہی اہل دوزخ میں سے ہوں گے. دوزخ متکبروں کا ٹھکانہ ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے. ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے، یعنی دنیا میں جتنے دن کی مہلت ہے ان کے پاس، اور اچھی یا بری زندگی گزارنا جو بھی ان کے حصے میں ہے وہ گزار کے پھر اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہوں گے. یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے. اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے، بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم خدا کی بجائے پکارتے تھے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن کا سہارا لیتے تھے.
جن کی طرف مشکلات میں تم رجوع کرتے تھے، جن سے دعائیں مانگتے تھے، جن کے نام کی نظر نیاز دیتے تھے، کدھر ہیں وہ کیوں نہیں چھڑانے آ رہے تم کو؟ وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے، اس وقت تو کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہا، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ واقعی ہم حق کے انکاری تھے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، یعنی لیڈرز اور فالوورز۔ تو پہلا گروہ پچھلے گروہ کا ایک طرح سے لیڈر ہوگا کیونکہ وہ اس کو فالو کر رہا ہوگا۔ اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے دو۔ جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو، کیونکہ ہر گروہ کسی نہ کسی کو یا تو فالو کر رہا تھا یا کوئی اس کو فالو کر رہا تھا، تو اس وجہ سے سب سزا میں شریک ہو۔ وقالت اولاہم لاخراہم، اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا کہ اگر تم ہم پہ الزام لگا رہے ہو تو تم کو ہم پہ کون سی فضیلت حاصل تھی، اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ قرآن مجید میں بارہا اہل دوزخ کی یہ تکرار بیان کی گئی ہے، جس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ آج دنیا میں انسان آنکھیں بند کر کے جب دوسروں کو فالو کرتا ہے اور وہ بہت خوش ہوتا ہے مخصوص طریقوں پہ چل کے، اور ایک دفعہ بھی عقل سے کام نہیں لیتا کہ دیکھے کہ وہ کدھر جا رہا ہے اور کس کا پیچھا کر رہا ہے، لیکن قیامت کے دن اس کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا ہوگا کیونکہ اس نے دنیا میں عقل سے کام نہیں لیا اور اللہ کی آئی ہوئی ہدایت کو نہیں دیکھا، بس صرف یہ دیکھا کہ جن کو وہ فالو کر رہا ہے وہ کیا فرما رہے ہیں، وہ صحیح ہے یا نہیں، آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے جا رہا ہے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے، ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ جیسے سوئی کی سوراخ سے اونٹ نہیں گزر سکتا، یہ لوگ، یہ متکبر اور سرکش جنت میں نہیں جا سکتے۔ مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے، ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اڑنا، یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں، بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور اچھے کام کیے ہیں، اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت کے مطابق ہی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ وہ اہل جنت ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔ یعنی دنیا میں انسان باہم جب رہتے ہیں تو ان کے درمیان کچھ رنجشیں، بدمزگیاں، غلط فہمیاں اور بہت سی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن جنت ایک ایسی خوبصورت جگہ ہے جہاں کسی کے دل میں کسی کے لیے کوئی برا گمان نہ ہوگا، اور دنیا میں جو ایک دوسرے کے لیے برے گمان تھے وہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے ایک نہر، ایک پل پہ روک کر ان کے دلوں کو دھو کے صاف کر دیا جائے گا، اور پھر وہ ایک دل والے کی طرح، یعنی سب کے دل ایک جیسے ہوں گے، پھر وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ان کے سب اختلافات اور آپس کی مس انڈرسٹینڈنگز ختم کر دی جائیں گی۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ وہاں بھی وہ شکر گزار ہوں گے کیونکہ دنیا میں وہ شکر گزار تھے، اللہ کی ہدایت پر خوش ہوتے تھے، اور یہی چیز ان کے ساتھ جنت تک جائے گی، کیونکہ شیطان انسان کو اللہ سے بدگمان کرنا چاہتا ہے، اللہ والوں سے بدگمان کرنا چاہتا ہے، دین سے بدگمان کرنا چاہتا ہے، تو یہ لوگ شیطان کی ان ساری باتوں سے بچ کر اللہ کے شکر گزار بن کر ہدایت کے راستے پہ چلتے رہے، یہاں تک کہ اپنے اچھے انجام کو جا پہنچے، جو حقیقت میں کامیابی و کامرانی کا اصل مقام ہے۔ اس وقت اقرار کریں گے ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے۔ اس وقت ندا آئے گی یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے۔ پھر عمل کی بات ہو رہی ہے،
اور انسان کے لیے سب سے مشکل عمل ہی ہو جاتا ہے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اب جنت والے جنت میں پہنچ گئے، جہنم والے جہنم میں، اب ان کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے. پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پایا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں. تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا، کیا؟ اللعنۃ اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ظالموں پر. کون ظالم؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے. وبینہما حجاب، ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی، ایک دیوار ہوگی جس کی بلندیوں آراف پر کچھ اور لوگ ہوں گے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ انبیاء ہوں گے جو بلند درجوں والے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک اور برے عمل بالکل برابر ہوں گے، کیونکہ وہاں ذرے کے برابر، ایک پینسل کے ڈاٹ کے برابر بھی کسی کا نیک عمل اور برا عمل جو ہے وہ تول لیا جائے گا. اللہ کے ہاں اتنے سینسیٹیو ترازو ہیں. تو جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں، اور جن کا فیصلہ یا رزلٹ پینڈنگ ہوگا وہ اس اونچی جگہ پر کھڑے ہوں گے اور دونوں طرف لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے. یہ ہر ایک کو اس کے قیافے سے پہچانیں گے، یعنی لوگوں کو پہچان لیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. لم يدخلوها وهم يطمعون، یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر اس کے امیدوار ہوں گے، انتظار میں ہوں گے. اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب، ان ظالم لوگوں میں ہمیں شامل نہ کیجیے. پھر یہ آراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے کہ دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جس کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے، دنیا کے وسائل. اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہ دے گا؟ آج انہی سے کہا گیا ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج. اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پہ ڈال دو، یا رزق جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو، تمہارے پاس اتنا کچھ ہے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں منکرین حق پر حرام کر دی ہیں. کون؟ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا، کھیل اور تفریح بنا لیا، جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا. اب کھیل کیا ہوتا ہے؟ جب دل چاہ کھیل لیا، جب دل چاہ بور ہو گئے چھوڑ دیا. تو کچھ لوگ دین کو اس طرح لیتے ہیں، جب ایک جوش آیا کچھ کام کر لیے اور جب بور ہو گئے تو سب کچھ چھوڑ کے ایک طرف ہو گئے. یا یہ کہ دین کو سیریسلی نہیں لیا، کیونکہ کھیل کو انسان سیریس نہیں، وہ کہتا ہے کھیل ہی ہے، ہار جیت وقتی ہے. تو انہوں نے آخرت کے معاملے کو بھی کھیل کی طرح لیا اور دین کے احکامات کو بھی انہوں نے سنجیدگی سے نہیں لیا. اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا تھا، انسان کے پاس جب صحت ہوتی ہے، فراغت ہوتی ہے، تو انسان سمجھتا ہے کہ شاید وہ ہمیشہ اسی حال میں رہے گا، اور یوں ہی دن صبح چڑھے گا اور پھر شام ہوگی اور آرام کر کے پھر ایک اور دن کے مزے کریں گے. حالانکہ یہ سب بہت کاؤنٹڈ، گنا ہوا محدود نمبر آف ڈیز ہیں جو انسان کے پاس ہیں دنیا میں، اور بہت جلد ختم ہو جانے والے، کیونکہ جس چیز کو گن لیا جائے وہ تو ایک دن ختم ہو ہی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے. اس گفتگو سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پر انسانوں کی قوت سماعت، قوت بصارت کتنی تیز ہو جائے گی کہ وہ دور، ہزاروں میل دور ایک دوسرے سے بھی کمیونیکیشن کر رہے ہوں گے، جنت اور جہنم والے بھی اور آراف والے بھی اور باقی سب بھی. تو ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ اس دنیا کی چیزیں بالکل مختلف ہیں، لیکن آج کے دور میں بھی جو انسانوں کے درمیان کمیونیکیشن کے ذرائع آ چکے ہیں، اس بنا پر یہ سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں کہ وہاں اتنے فاصلوں سے گفتگو کیسے ہوگی.
وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے، یعنی اس میں تفصیل کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ حقیقت کیا ہے، کامیابی کے کیا اصول ہیں، کن باتوں پہ اللہ ناراض ہوتا ہے، کن چیزوں کو انسان سے، یعنی انسان سے کیا چیزیں مطلوب ہیں. تو یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں ہمیں بتا دی گئی ہیں. اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے طریقے زندگی میں کیا لاتے ہیں اور کیا نہیں. جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، یعنی جو مانے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا اس کے لیے تو یہ بہت خوش قسمتی کا باعث ہوگا. اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ یعنی جب صحیح اور غلط کا فرق پتہ چل گیا تو پھر انسان کو چاہیے کہ صحیح رستے پہ چل پڑے اور اپنا کام شروع کر دے. لیکن اگر انسان سب کچھ جان کر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتا تو پھر کس بات کا انتظار ہے اس کو کہ انجام سامنے آ جائے، دنیا ختم ہو جائے اور پھر ان کو ہوش آئے. تو جس دن وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے اسے نظر انداز کیا تھا وہ کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کر دیں، کوئی ہیلپر مل جائے، یا ہمیں دوبارہ واپس بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کی بجائے دوسرے طریقے پر کام کر کے آئیں. یعنی وہاں جا کر ان کو خیال آئے گا کہ اچھا ایک چانس اور مل جائے، اب ہم اچھے بن کے آئیں گے. انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، یعنی اب واپسی کوئی نہیں ہے. اور وہ سارے جھوٹ، یعنی تعویلیں وغیرہ جو انہوں نے تصنیف کیے ہوئے تھے، اپنے لیے کچھ سوچ قائم کر رکھی تھی اپنی عقل کی بنا پر کہ نجات کے کچھ نسخے ڈھونڈ رکھے تھے، وہ آج ان سے سب گم ہو گئے. وہ اس میں سے کوئی چیز کام نہیں آئے گی کیونکہ وہ حقیقت کے خلاف تھے، سچائی کے اپوزٹ تھے. وہ اپنی ایک ان کی فینٹیسی ورلڈ تھی جس میں رہ رہے تھے، اور انہوں نے اپنی نجات اور نقصان کے جو چیزیں اپنے ذہن میں ایجاد کر رکھی تھی وہ وہیں کہ وہیں سب ختم ہو گئی، ساتھ کچھ بھی نہیں آیا. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے، پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں. یعنی سب اللہ کی بات مانتے ہیں. تو اے انسان تم نہیں مانو گے؟ خبردار رہو، اسی کی مخلوق اور اسی کا حکم ہر جگہ، ہاں ساری مخلوق اللہ کے حکم کی تابعدار فرما بردار ہے. تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے اللہ جو رب ہے سارے جہانوں کا. ادعو ربکم، ایسے رب کو پکارو، اس سے مدد مانگو. کیسے؟ تضرعاً، گڑ گڑاتے ہوئے، وخفیتاً، چپکے چپکے بھی. یعنی دل کی حالتیں مختلف ہوتی ہیں، ایک وقت میں ایک طریقہ، دوسرے میں دوسرا. یعنی تمہارا اپنا رب ہے، اسی نے تم کو بنایا ہے. اپنی ضرورتوں اور حاجتوں میں انسانوں کی طرف مت دیکھو، اس کی طرف رجوع کرو، اس سے مانگو. انہ لا یحب المعتدین، وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی عبادت میں بھی انسان کو اعتدال پر رہنا چاہیے، دعا مانگنے کے طریقوں میں بھی انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے، اور اس میں وہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کو پسند نہ ہو. اور بہترین طریقہ کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو آپ نے کر کے دکھا دیا. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی، یعنی اس کے انتظام کو خراب نہ کرو. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کی بندگی سے نکل کر اپنے نفس کی پیروی کرنے لگتا ہے، خواہشات کے پیچھے چلنے لگتا ہے، پھر فساد پھیلتا ہے. اور اللہ ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ. اب یہ دعا مانگنے کے سب آداب یہاں بتا دیے گئے کہ جب انسان اللہ کو پکارے تو پھر ایک طرف ڈر بھی ہو اپنے گناہوں سے اور دوسری طرف امید بھی ہو. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنین سے بہت قریب ہے. یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوں تو پھر وہ احسان کی روش اختیار کرے، نیک کام کرے، اچھے کام کرے اور پھر دعا مانگے. اسی لیے قرآن مجید پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، صدقہ خیرات کرنے کے بعد، کسی کے ساتھ
حسن سلوک کرنے کے بعد، اس کی مشکل آسان کرنے کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے۔ پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے۔ یعنی کس طرح اللہ تعالیٰ بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، اور کس طرح اس کے حکم سے پھر کائنات حرکت میں آ جاتی ہے اور بندوں کی حاجات پوری ہوتی ہیں۔ اور وہاں میਂہ برسا کر اس مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے، یعنی اس لیے مایوسی کی کوئی گنجائش ہی نہیں دنیا میں۔ دیکھو اسی طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں۔ شاید تم اس مشاہدے سے سبق لو، جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ یعنی مختلف انسان بھی زمین کے مختلف حصوں کی طرح ہیں کہ کچھ لوگوں پر ہدایت کی بارش برستی ہے تو وہ بہت پروڈکٹیو ہوتے ہیں، بہت اچھے ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ پہلے سے بھی زیادہ وہاں دلدل ہو جاتی ہے، اس زمین کی طرح بیکار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سری گمراہی میں مبتلا ہو، اب یہ شیطان کے پیچھے چلنے والے لوگ پیغمبر کو گمراہ قرار دے رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے برادران قوم، اب دیکھیے پیغمبر کا انداز کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو، قوم کے لوگوں کو اپنا بھائی کہتا ہے، انتہا درجے کی خیرخواہی۔ میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوا، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، اور یہی پیغمبروں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے پیغام بندوں تک لے کر آتے ہیں۔ تمہارا خیر خواہ ہوں، یعنی کسی کی ہدایت کا اور کسی کو سیدھی راہ دکھانے کا کام کیا نہیں جا سکتا جب تک کہ ان کی خیر خواہی مقصود نہ ہو۔ اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی، نصیحت آئی، تاکہ تمہیں خبردار کرے کہ تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی تمہیں اس ہدایت کو قبول کرنے میں کیا مشکل ہے سوائے اس کے کہ تم پیغمبر کو اپنی طرح کا ایک انسان سمجھ کر اس کی بات جھٹلا رہے ہو، مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے جن کو حق نظر ہی نہ آیا۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا علیہ السلام، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو۔ سب پیغمبروں نے ایک ہی پیغام دیا اپنی قوموں کو، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کا۔ ما لکم من الہ غیرہ، اور شرک سے بچنے کا، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ افلا تتقون، کیا پھر تم بچو گے نہیں، یعنی غلط طریقوں سے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب میں کہا ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہو، یعنی ہدایت دینے والے کو بے عقل قرار دے رہے ہیں، ان کی اپنی عقل کو کیا ہو چکا، اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس نے کہا اے برادران قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں، یعنی پیغمبر کانفیڈنٹ ہوتا ہے اور اپنے دفاع بھی کرنا جانتا ہے، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، اپنی صحیح اصل حیثیت بتائی، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی؟ یعنی تمہیں رکاوٹ کیا ہے حق نہ ماننے میں؟ صرف یہ کہ میں تم جیسا ایک انسان ہوں، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے۔ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا، نعمتیں یاد کرو اور تمہیں خوب تنومند کیا، طاقت عطا کی، پس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں؟ یہ ہے تمہارا پیغام؟ کیونکہ وہ شرک میں مبتلا تھے، اس لیے ان کو بڑی حیرت ہوئی
کہ کوئی شخص ہمیں پوری قوم کے خلاف چلنے کا حکم دے رہا ہے اور انہیں چھوڑ دے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے. اچھا تو لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے. اس نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی ہے اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا. کیا تم مجھ سے ان ناموں پہ جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے؟ یعنی کسی کو بارش کا خدا کہتے ہو، کسی کو ہوا کا، کسی کو آگ کا، کسی کو بیماری کا. تو یہ سب تو تمہارے اپنے رکھے ہوئے نام ہیں، ان کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں. اللہ کے سوائے اس کائنات میں کوئی رب ہے ہی نہیں، تو جن کو تم رب کہہ رہے ہو وہ تو رب نہیں ہے. کیا تم مجھ سے ان ناموں پہ جھگڑتے ہو؟ یعنی یہ تم نے صرف نام رکھ لیے، ان کی حقیقت کچھ نہیں، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی. اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا علیہم السلام، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو. وہی پیغام جو نوح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام دے چکے. اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ گئی ہے. یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے. اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا. یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالیشان محلات بناتے ہو اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو. پس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ. فاذکروا آلاء اللہ، اس کی نعمتیں یاد رکھو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو. اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے، یعنی تکبر میں مبتلا تھے، کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے، کہا کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ یعنی ان کو بھی بھٹکانا شروع کر دیا. انہوں نے جواب دیا بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجے گئے ہیں اسے ہم مانتے ہیں. یعنی ایمان انسان کے اندر ایک جرت بھی پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے بڑوں اور ان کے ٹرینڈز اور طریقوں کو چھوڑ کر حق پر قائم رہے. ان بڑائی کے مدعیوں نے کہا جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں. حالانکہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے لیکن حق کو نہ سمجھ سکے پھر بھی، کیونکہ اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو جھکنا پڑتا، عاجزی درکار ہوتی. پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پوری سرکشی کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے. اور صالح سے کہہ دیا علیہ السلام کہ لے آؤ وہ عذاب جس کی دھمکی تم ہم کو دیتے ہو اگر تم واقعی پیغمبروں میں سے ہو. پھر کیا ہوا؟ آخر کار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے. یعنی زلزلہ آ گیا. اور ایک اور جگہ پر چیخ کا ذکر آتا ہے، کہیں کڑاکے کی بات آتی، کہیں تاغیہ سخت زور کی آواز کی بات آتی ہے. تو بہرحال ایک آفت آ گئی ان پر اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے، اٹھنے کی بھی ہمت نہ ہوئی ان کو. اور صالح علیہ السلام یہ کہتے ہوئے بستیوں سے نکل گئے اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں، تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا علیہ السلام. پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا، یعنی خلاف فطرت کام. تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو. مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا، نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں. آخر کار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی بچا کر نکال دیا اور اس قوم پر برسائی ایک پتھروں کی بارش. پھر دیکھو ان مجرموں کا انجام کیا ہوا. اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو. وہی پیغام اللہ کی عبادت کا، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کرو. یعنی ہر پیغمبر نے ایک پیغام وہی دیا جو کامن تھا سب کے بیچ میں، اور پھر ہر قوم کے حسب حال ان کو
نیکیوں کا حکم دیا اور ان کی خاص برائیوں سے روکا. تو ان کی خاص برائی کیا تھی کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. بزنس تجارت پیشہ قوم تھی اور وزن اور پیمانوں میں خرابی کرتے، کمی کرتے. لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر واقعی تم مومن ہو. اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے درپے نہ ہو جاؤ. یاد کرو وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، یعنی تمہاری آبادیوں میں بھی برکت دی. اور آنکھیں کھول کر دیکھو دنیا میں مفسدوں کا انجام کیا ہوا. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. 8ویں پارے کا اختتام ہوا. اب اس پارے کے بارے میں آپ نے جو کچھ سنا، اگر اس بارے میں مزید آپ کچھ کہنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. اپنے جی، قرآن پاک کا جو حصہ آپ نے آج بیان فرمایا، الحمدللہ ہر بات ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت پر مبنی ہے. لیکن جو بات بہت واضح طور پر آج سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ انسان کے لیے زندگی گزارنے کی 2 اپروچز ہیں. یعنی دیر آر 2 اپروچز آف لائف، جس میں ایک رستہ تو خواہشات کا، یہ ڈیزائرز کا رستہ ہے، اور دوسرا رستہ علم کا رستہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر ان آیات میں بتا دیا کہ جب ایک انسان ڈیزائرز کا رستہ اختیار کرتا ہے تو بہت ساری چیزوں کو میس اپ کر دیتا ہے. مثلا کھانے پینے کے حوالے سے انسانی معاشروں میں جو خرابیاں آ جاتی ہیں، نہ صرف یہ بلکہ اولاد کے حوالے سے وہ اتنا بے رحم ہو جاتا ہے کہ ان کو قتل کرنے لگتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا رستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم کا رستہ بیان فرمایا، جس کے لیے سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو تورات نازل کی گئی اس کا ذکر فرمایا گیا، اور پھر قرآن پاک کا ذکر فرمایا گیا. اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاریخ انسانی کے ہر دور میں علم کو انسانوں کو پرووائڈ کیا اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے. اور بڑا انٹرسٹنگ مجھے جو لنک لگا اگلی سورہ کے اندر، سورۃ الاعراف کے اندر، وہ یہ کہ پھر کچھ قوموں کا تذکرہ کر دیا گیا جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے علم کو ریجیکٹ کر کے اپنی ڈیزائرز کے رستے کو فالو کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ تاریخ انسانی نے دیکھا کہ ان کے آج جو تباہ شدہ ان کے آثار ہیں، کھنڈرات ہیں، وہ دراصل اس بات کی دلیل ہیں کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے گئے علم کو ریجیکٹ کر کے اپنے لیے ہی بربادی کی. دوسری طرف بہت اچھی ایویڈنس دے دی گئی جنتی لوگوں کی، کہ جہاں پر وہ جنت میں پہنچ کر یہ کہتے ہیں، اس بات کو ایکنالج کرتے ہیں الحمدللہ کہ اس نے ہمیں ہدایت کا رستہ پرووائڈ کیا. تو 2 مختلف اپروچز زندگی گزارنے کی، 2 مختلف اعمال، 2 مختلف انجام کے اوپر ختم ہوتے ہیں. تو یہ بات آج مجھے بہت اسٹرائک کی کہ قرآن پاک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے بھیجا ہے وہ آج بھی اسی طرح ریلیونٹ ہے، اور قرآن پاک پر عمل کرنے میں ہی دراصل ہماری نجات ہے اور ایٹرنل سکسیس ہے. تو گویا سکسیس فیکٹر ہماری زندگی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے علم کو فالو کرنے میں ہے. یہاں سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے شیطانی رویے کا ایک ذکر کیا ہے کہ اس نے کہا انا خیر منہ، کہ میں اس انسان سے بہتر ہوں تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں. تو یہ جملہ کہنے کے بعد اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق وہ خراب ہو گیا. تو آج کل جو ہمارے آپس کے تعلقات کی خرابی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کی بات کیوں مانوں، یا اگر غصہ بھی ہوتے ہیں تو اس نے مجھے ایسا کیوں کہا، یا اگر کوئی حق بات بتاتا ہے تو تب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے کیوں کہا ایسے. تو اس طرح ہمارے آپس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. اگر یہ چیز ہمارے اندر سے نکل جائے تو ہمارے تعلقات اچھے ہوں اور آپس کے معاملات کرنا آسان ہو جائے ہمیں. آج کے لیسن میں یہ کہا گیا کہ درجات جو ہیں انسان کے، اس کا دار و مدار عمل پہ ہے. تو عمل ہمارا تبھی قابل قبول ہے جب ہماری نیت اچھی ہو، اور عمل جب بھی قبول ہوگا جب وہ توحید خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ہر عمل توحید پہ ہو، جب ہی ہمارا عمل قبول ہوگا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا سنا ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.